ألا يا دار لا يدخلك الحزن ولا يذهب بساكنك الزمان. ألا يا دار لا يدخلك الحزن ولا يذهب بساکنیک الزمان. یہ عربی شعر ہے، اس کا مفہوم ہے اے وہ جگہ تجھ میں غم نہ کبھی آئے، ولا یذهب بساکنیک الزمان، جو تیرے گھر میں بس چکے ہیں کبھی تیرے دل سے وہ نہ نکلے. اس کا مفہوم کچھ بتا دیا ہے. ولا یذهب بساکنیک الزمان، تو احساس تو جاگے گا، ہو سکتا ہے وہ حقیقت بعضوں کو نصیب ہو جائے، اور بعضوں کو نصیب نہیں ہوتی، ان کی نیت صحیح نہیں ہوتی. ان کی نیت ہوتی ہے کچھ اپنا مفاد حاصل کرو، یہاں سے وظیفے لو، یہ ملے وہ ملے، یہ ملے وہ ملے. اور جس کے دل میں سچائی آتی کہ یہ ملے وہ ملے، اس کا فیصلہ ہوتا ہے اگر وہ نہیں ملتے مجھے کچھ نہیں چاہیے. مزہ آ گیا نا. اگر وہ نہیں ملتے مجھے کچھ نہیں، اگر وہ ملے تو سب ٹھیک ہے، وہ نہیں ملے کچھ نہیں چاہیے. خدا ایسا دل بنا دے. اگر نہیں بنا احساس تو ہوگا، ہو سکتا ہے احساس حقیقت بھی بن جائے. اس لیے ایسے ہوا ہے طریقت میں، بعضوں کو احساس پیدا ہوا، بعد میں احساس حقیقت بن گیا. ان کو نبی کریم کی زیارتیں شروع ہو گئیں، نبی کریم سے بات چیت شروع ہو گئی. یہ تھوڑی بات تو نہیں ہے جس سے آقا بات چیت کریں. ہاں جی، تو خدا کرے ایسے نصیب کھل جائے. قسم سے تیرے اندر کمزوریاں نہیں گئی ہیں. جیسے میں تجھ کو چلا کچھ حاصل تھا حاصل تجھے، پھر بھی تیرا جیسے نا وہ اب مجبوری کہنا پڑتا ہے. مجبوری، کچھ کرم اس پر ہوا ہے، کرم آگے نہیں چلتا. ابھی اتنا ہے کہ ان کا کرم کا اثر اس کو ہوتا ہے، پھر بھی اس کے دل میں جیسے جو عظمت کے خلاف ہیں ان کے عقیدے کی کچھ پاس رکھتا ہے، ان کے عقیدے کی کچھ پاس رکھتا ہے. پاس جو آقا کی عظمت کے خلاف ہوں ان کا پاس رکھنا چاہیے؟ نہیں رکھنا چاہیے. قرآن کریم میں، چلو حدیث میں بھئی ضعیف حدیث ہے، اس میں یہ ہے، قرآن تو ضعیف نہیں ہے. قرآن میں جو آقا کی عظمت بیان کی گئی اور ایسی عظمت بیان کی وہ بیان نہیں کرتے. قرآن میں تو بیان کرو جو کہ قرآن میں آیا ہے. کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے آتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو آواز اونچی سے نہ بولیں، آواز اونچی سے بولے تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا بالقول کجہر بعضکم بعض، جیسے آپس میں بات کرتے ہو نبی سے اس طرح بات مت کرو. تو جب ایسے نبی سے بات مت کرو تو بشر مثلکم، جو کہ میں تمہارے جیسا ہوں، تو مثلکم نہیں ہے نا. اگر مثلکم ہوتے تو خدا یہ پابندیاں نہ لگاتا. صحیح ہے غلط ہے؟ تو مثلکم نہیں تھے تو اس لیے پابندیاں لگائیں خدا نے کہ مثلکم. ہم کو کہا یہ کہتے ہیں، ہم نے کہا قل، آپ کہیں انا بشر مثلکم، آپ کہیں انا مثلکم، لیکن آپ کہیں انا مثلکم، لیکن ہم کہیں گے مثلکم نہیں ہے. اگر ان سے بات چیت کرو، اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، ہم ان کو کہیں گے کہ جو باہر سے آتے ہیں نبی کہ ان کو آواز نہ دیں. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اگر مثلکم ہوتے تو کیوں خدا اکثرهم لا یعقلون کیوں آواز دیتے ہیں؟ جب حتی تخرج الیہم، جب آپ نکلے وہ کیوں آواز دیتے یا محمد؟ دیکھا تو مثلکم نہیں تھے نا. تو مثلکم بن کے آئے ہیں تم کو سکھانے کے لیے. جیسے تم وضو سوتے ہو تو وضو ٹوٹتا ہے، تو مثلکم بن کے آئے کہ تم، میں بھی بشر ہوں تم بھی بشر، سوتے ہیں اب اٹھ کے وضو کرو. تم نے کیا نہیں کیا بھی سویا. لیکن آقا وضو نہیں کرتے تھے. کیوں؟ آپ مثلکم ظاہر بنے ہوئے تھے، مثلکم تھے نہیں تھا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ سوتا ہے اور نبی جی اللہ تعالیٰ کے نور سے بنے ہوئے ہیں.
جو اللہ تعالیٰ کے نور سے بنے وہ بھی نہیں سوتے ہیں، وہ تمہارے لیے سوتے تھے کہ تم کو سکھانا تھا، اس لیے تم اٹھتے تھے، تم کو وضو کراتے تھے، خود وضو نہیں کرتے تھے، سیدھی نماز میں اللہ اکبر کہہ لیتے تھے۔ دیکھا، اللہ کھاتا پیتا ہے؟ اللہ نہیں کھاتا پیتا۔ نبی کریم نے مکہ میں 41 دن نہ کھایا نہ پیا، کیونکہ اللہ کے نور سے بنے تھے، نہ کھایا نہ پیا میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، نہ کھایا نہ پیا۔ اور کہتے تھے ان کو ایکم مثلی، میری طرح کو یہ کھانا پینا چھوڑ دے پھر ٹھیک ٹھاک رہے۔ اپنی حقیقت کی کیا میں مثلکم تو ہوں، لیکن اصل میں مثلکم نہیں ہوں، میں کوئی اور ہوں، یہ اور قابل غور، یہ اور قابل غور، یہ اور قابل غور نہیں۔ اور کہتے تھے ایکم مثلی، کو ایسا کر کے دکھایا کہ کھانا پینا چھوڑ دے، کیونکہ صحابہ 1-2 دن چھوڑا غشی آنے لگی۔ آپ کا تم کھاؤ پیو، مجھے اللہ کھلاتا پلاتا ہے، میری طرح نہیں ہو سکتے۔ دیکھا، تو آپ کھانا پینا سکھاتے تھے ہم کو، تو خود بھی کھاتے تھے، یہ کھانا ہے، ایسے کھانا ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے، تو پھر کو کھانا پینا پڑتا تھا نا، تو تمہیں سکھانے کے لیے، ورنہ ان کو ضرورت نہیں تھی، اسی مکے میں چھوڑ کے دکھایا۔ اس لیے محبت والے کے الفاظ ہیں، خبردار نہ کہنا بشر اپنے جیسا، خبردار نہ کہنا بشر اپنے جیسا۔ وہ چاہے کہیں تم نہ کہو، تم غور کرو، یہ بشر کی صورت میں ہے۔ وہ کیا شعر ہے؟ یوں ہی کہتے ہو ہم سے کہ وہ ہیں بشر، یوں ہی کہتے ہو ہم سے کہ وہ ہیں بشر، یوں ہی کہتے ہو ہم سے کہ وہ ہیں بشر، کیا پیشاب شفا تمہارا ہے، ہاں پیشاب شفا تمہاں کا ہے، ہاں پیشاب شفا شاہ۔ کوئی بشر و پیشاب پلیت ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، ظاہر بات ہے پلیت ہوتا ہے، لیکن آقا کا پیشاب شفا تھا، حوض کوثر سے افضل تھا۔ کیوں؟ اس کی مثال نہیں بنتی لیکن سمجھ کھل جاتی ہے۔ شہد کی مکھی کسی جو اندر سے نکلتا ہے، اس کو غلاظت کہتے ہیں یا شہد شفا کہتے ہیں؟ کیوں شفا کہتے ہیں؟ کہ اس کا مادہ پھول ہے، پھول کھاتی ہے تو پھر اس کے اندر سے شفا نکلتی ہے، اس کا مادہ پھول ہے، پھول کھاتی ہے۔ آقا کا مادہ پھول سے بڑھ کے ہے، آقا کا مادہ نور الہی ہے، آقا کا مادہ نور الہی ہے۔ اس لیے ایک واقعہ ایسا پیش آیا، جن کی عقل خدا نے مار دی، یا ذلیل کرنا تھا، نبی کی عظمت کو نہیں پہچانے۔ تو نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عذر سے پیشاب کیا تھا، اور آپ نے کہا تھا لوگوں سے بات کرو، کلم الناس علی قدر عقولہم۔ تو اپنا پیشاب آپ خود تواضع کی صحابہ کو کہتے خود پھینکنے آئے، دیکھا برتن میں پیشاب نہیں تھا، تو آپ نے کہا یہ پیشاب کی درگاہ ایک عورت ادھر بیٹھی تھی، اس نے کہا میں آئی، مجھے تو نہیں پتہ پیشاب، مجھے پیاس لگی ہوئی تھی، مجھے پیاس لگی ہوئی تھی، میں سمجھی پانی پڑا ہوا ہے، میں نے پی لیا۔ تو آپ نے کیا کہا؟ یہ پیشاب تھا، آئندہ پوچھ لینا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے کہا لن تشتکی بطنکی بعد الیوم ابدا، تحقیق کے الفاظ ہیں، کبھی ہو ہی نہیں سکتا آج کے بعد تیرے پیٹ میں کوئی بیماری لگے، کیونکہ وہ پیشاب آقا کا تھا، وہ عام انسان کا نہیں تھا۔ اور آقا کا مادہ اس سے تشبیہ نہیں دیے، تشبیہ سمجھانے کے لیے دیے کہ شہد کی مکھی سے جو نکلتا ہے اس کا مادہ پھول ہے، وہ شفا ہوتا ہے۔ تو آقا کا مادہ نور الہی ہے، حوض کوثر سے پیشاب افضل تھا، لیکن خدا نے ان کی یہ بات کو کھلا کرنا تھا، تو آپ نے اس کو کہا آج کے بعد تیرے پیٹ میں کوئی بیماری نہیں لگے گی۔ تو خدا کرے یہ پیشاب ہم آپ کو نصیب ہو انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ حدیث شریف ہے، یہ عام بات نہیں ہے۔ تو آپ کا مادہ نور الہی تھا، اس لیے آپ کے اندر غلاظت وغیرہ نہیں تھی۔ جیسے شہد کی مکھی کا پھول مادہ ہے، غلاظت نہیں ہوتی،
لیکن ظاہر آپ نے سکھانا تھا تو لوگوں کو سکھاتے تھے. چلیں کچھ سمجھ میں آئے؟ اگلی بھی گئی. اور ساری رات سناندہ رہا سو بولتا زلیخا مرتھی عورت کو تیرا بیڑا غرق. میں ساری رات سمجھاندہ رہا زلیخا مرتھی کی عورت وہ نہیں کرنا بھائی. ہاں